مثالی دوستی۔ خالد اور طارق آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا معمول بن گیا تھا۔ خالد اور طارق دونوں 8ویں جماعت کے طالب علم تھے اور اسکول میں بھی دونوں ایک ہی ڈیسک پر اکٹھے بیٹھتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو ہوم ورک کرنے میں برابر مدد دیتے تھے۔ اگر خالد کو اسکول کے کام میں کسی قسم کی دقت ہوتی تو طارق اس کی مدد کرتا، اور اگر طارق کو پڑھائی میں کسی قسم کی مشکل پیش آتی تو خالد اس کے کام آتا تھا۔ الغرض خالد اور طارق کی دوستی کو مثالی کہا جاتا ہے۔ اسکول میں خالد اور طارق کی دوستی بھائیوں جیسی تھی، مگر ان کا ایک کلاس فیلو احمد ان کی اس دوستی سے جلتا کرتا تھا۔ اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح خالد اور طارق کو نظر لگ جائے اور ان دونوں کے راستے جدا جدا ہو جائیں، مگر یہ بھی بلا کے ذہین تھے۔ ایک دن احمد کو یہ ترکیب سوچی کہ اس نے دیکھا کہ خالد اور طارق اس سے تھوڑی دور بیٹھے ہیں، تو اسے ان دونوں دوستوں کو نظر لگانے اور ان کے راستے الگ الگ کرنے کے بارے میں خیال آیا۔ چنانچہ اس نے طارق اور خالد کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ ایک دن طارق اور خالد اکٹھے کلاس روم میں داخل ہوئے تو پھسل گئے۔ یہ سب کارستانی احمد جیسے حاسد کی تھی۔ جب استاد کلاس میں داخل ہوئے تو انہیں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے زوردار آواز میں کہا کہ کون ہے جس نے خالد اور طارق کو یوں زخمی اور رسوا کرنے کی کوشش کی ہے؟ پہلے تو سب لڑکوں کو سانپ ہی سونگھ گیا، پھر جب استاد نے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر ایک ایک طالب علم کی خبر لی تو احمد سہم گیا اور اس نے اقرار کر لیا۔ یہ اسی کی بھونڈی حرکت ہے۔ اس سے پہلے کہ استاد صاحب اسے پھیٹی لگاتے، خالد اور طارق دونوں سنبھل کر اپنے استاد کے پاس گئے اور کہا، سر، احمد نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، اس لیے ہم اسے معاف کر رہے ہیں، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ چنانچہ استاد صاحب نے احمد کو تنبیہ کرتے ہوئے آئندہ سے کسی سے جلنے یا حسد کرنے کی تلقین کی، اور یوں احمد کو طارق اور خالد نے اپنے جیسا اچھا انسان بنانے کے لیے زور دیا اور اسے معاف کر دیا۔ استاد صاحب نے احمد کو خالد اور طارق سے گلے ملنے کو کہا اور ان تینوں نے آپس میں پکی اور سچی دوستی کر لی، اور یوں کلاس روم کا ماحول اچھا اور خوشگوار ہو گیا۔ اچھا لڑکا۔ احمد ایک بہت ہی پیارا لڑکا تھا۔ وہ بڑوں کا کہنا مانتا اور ان کا ادب کرتا اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے محبت کرتا۔ احمد کے امی ابو اس سے بہت خوش تھے، کیونکہ احمد ہر وقت ان کی خدمت کرنے میں مصروف رہتا۔ جب بھی امی یا ابو اس کو کسی کام کا کہتے، احمد سارے کاموں کو چھوڑ کر ان کی بات کو سنتا اور ان کا کہا ہوا کام کرتا۔ ایک مرتبہ احمد کی امی بیمار ہو گئیں۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے احمد کو بلایا، بیٹا احمد، ادھر آؤ۔ احمد نے ادب سے کہا، جی امی، اور اپنی امی کے پاس آ کر ان کا ہاتھ چوما۔ امی نے کہا، بیٹا، گھر میں دودھ ختم ہو گیا ہے اور مجھے دودھ پینا ہے، تم ذرا جلدی سے دودھ لے آؤ۔ احمد نے امی سے پیسے لیے اور گھر سے نکل گیا۔ جلدی سے دودھ کی دکان پر پہنچا، وہاں سے دودھ خریدا
اور گھر واپس آیا۔ گھر آ کر احمد نے دودھ گرم کیا اور ایک گلاس میں بھر کر گرما گرم دودھ امی کو پیش کیا۔ جیسے ہی وہ امی کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا کہ امی تو سو چکی ہیں۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا کہ امی بیمار ہیں، ان کو جگانا اچھی بات نہیں، لیکن اس کے ننھے سے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر امی جاگ گئیں اور ان کو دودھ کی ضرورت پڑی تو ان کو تکلیف ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دودھ لے کر امی کے پاس ہی بیٹھا رہے گا، تاکہ اگر امی کی آنکھ کھلے اور وہ دودھ مانگے تو میں ان کو دے پاؤں۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا رہا، یہاں تک کہ امی جاگ گئیں۔ امی نے احمد کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو کہا، بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ احمد نے کہا، پیاری امی جان، آپ نے مجھے دودھ لینے بھیجا تھا، میں دودھ لے کر آیا تو آپ سو چکی تھی، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور بغیر آپ کو دودھ پلائے یہاں سے جانا بھی مجھے اچھا نہ لگا، اس لیے میں یہیں بیٹھا رہا تاکہ آپ جب بھی جاگیں تو میں آپ کو یہ دودھ پلا سکوں۔ احمد کی امی احمد کی یہ بات سن کر بے انتہا خوش ہوئی اور احمد کو بہت ساری دعائیں دیں اور پھر احمد سے دودھ لے کر پی لیا۔ دوستو، ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ امی ابو کی بات مانیں اور ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں، تاکہ ہماری امی ابو بھی ہمیں خوشی سے دیکھیں اور ہمیں دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ میٹھے پھل۔ آصف ایک اچھا بچہ تھا، لیکن اس کا ہم جماعت ساحل بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ اس نے آصف کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ آصف بھی اسی طرح بدتمیز، جھوٹ بولنے والا، کام چور اور پڑھائی سے بھاگنے والا بچہ بن گیا۔ وہ پہلی مرتبہ فیل ہوا تو گھر والوں نے بہت ڈانٹا، اس پر مختلف پابندیاں لگا دی گئیں۔ رات آصف بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اسے آج اپنے سب دوستوں کے سامنے بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کلاس میں نمایاں نمبر لے کر پاس ہوتا تھا، لیکن جب سے اس نے ساحل سے دوستی کی تھی، تب سے اس کا پڑھائی پر سے دھیان ہٹ گیا اور کھیلوں کی طرف ہو گیا تھا۔ اسی طرح سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ ایک خوبصورت باغ میں کھڑا تھا، جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ ایک طرف مزیدار پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ وہ سیب کے درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ مزیدار سیب کھا سکے، لیکن وہ جیسے ہی چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً دھڑم سے نیچے گر جاتا ہے۔ آخر وہ تنگ آ کر باغ کی نرم و نازک گھاس پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت اسے سامنے سے ایک بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کا لباس سفید اور اجلا اور چہرہ نورانی تھا۔ آصف نے انہیں ادب سے سلام کیا اور کہا، بابا جی دیکھیں، میں کب سے سیب کھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بار بار درخت پر پھسل کر گر جاتا ہوں، کیا کروں؟ آصف بیٹا، تم یہ مزیدار پھل کیسے کھا سکتے ہو؟ یہ تو تمہارے لیے نہیں ہے۔ بابا جی عجیب سے لہجے میں بولتے ہیں۔ کیوں، یہ میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ آصف نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ بابا جی نے کہا، یہ مزیدار پھل تو ان کے لیے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وقت کی قدر کرتے ہیں، برے دوستوں کی صحبت سے بچتے ہیں۔ تم بتاؤ، کیا یہ ساری خوبیاں تمہارے اندر ہیں؟ بابا جی کی باتیں سن کر آصف کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے سوچا، واقعی میں میرے اندر تو یہ ساری برائیاں موجود ہیں۔ بابا جی بولے، فکر مت کرو بیٹا، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، ساحل سے دوستی فوراً ختم کر دو، جھوٹ بولنا ترک کر دو اور مجھ سے دل لگا کر پڑھنے کا وعدہ کرو۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ تم اچھے نمبروں سے کامیاب ہوگے
اور ہاں، یہ مزیدار پھل بھی کھا سکو گے۔ بابا جی کی بات سن کر آصف خوش ہو جاتا ہے، لیکن ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے آصف اچھا بچہ بن گیا۔ اس نے ساحل سے دوستی ختم کر دی اور جھوٹ بولنے سے بھی توبہ کر لی ہے۔ اس نے اب وقت کی قدر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ محنت کر کے میٹھے اور مزیدار پھل کھا سکے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔